السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج سے ہم سورہ الاعلیٰ کا مطالعہ شروع کر رہے ہیں۔ اس کی پہلی 7 آیات کا ترجمہ لے کر اس وقت میں حاضر ہوں، سماعت فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے رب برتر کے نام کی تسبیح کرو، جس نے پیدا کیا اور تناسب قائم کیا، جس نے تقدیر بنائی پھر راہ دکھائی، جس نے نباتات اگائیں پھر ان کو سیاہ کوڑا کرکٹ بنا دیا۔ ہم تمہیں پڑھوا دیں گے پھر تم نہیں بھولو گے، سوائے اس کے جو اللہ چاہے۔ وہ ظاہر کو بھی جانتا ہے اور جو کچھ پوشیدہ ہے اس کو بھی۔ صدق اللہ العظیم۔ ان آیت میں اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دے رہے ہیں کہ اپنے رب برتر، رب عرش العظیم کے نام کی تسبیح کرو، یعنی اس کا ذکر کرو، اس کو یاد کرو۔ اب کس نام سے اس کو یاد کیا جائے اور کس نام کی تسبیح کی جائے، اس بارے میں مولانا سید ابو العلا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تشریح میں حاشیہ نمبر 1 میں تحریر فرمائی ہیں۔ کچھ ہدایات ان پر نظر ڈالتے ہیں۔ آپ لکھتے ہیں، اس غرض کے لیے محفوظ ترین صورت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے وہی نام استعمال کیے جائیں جو اس نے خود قرآن مجید میں بیان فرمائے ہیں۔ یعنی قرآن مجید میں جگہ جگہ اللہ تعالیٰ کے بے شمار تقریباً 99 نام اس کے آئے ہیں جو اس کی خاصیتوں کے لحاظ سے ہیں، اللہ تعالیٰ کی خاصیتوں کے لحاظ سے ہیں، تو وہ نام ان ناموں سے یاد کرنا سب سے بہتر ہے، اور انہی ناموں میں سے کسی نام کی تسبیح کرنا سب سے بہتر ہے۔ یا پھر ایسے نام سے یاد کیا جائے جو دوسری زبان میں ان کا صحیح ترجمہ ہو۔ مثال کے طور پر ہم اردو میں خدا کہتے ہیں، فارسی میں خدا کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کو، جیسے خدا نے چاہا تو، خدا آپ کی دعا قبول کرے۔ اس طرح کے ہم جملے عام روزمرہ میں استعمال کرتے ہیں۔ بالکل اسی طریقے سے ہم انگلش میں بھی استعمال کرتے ہیں، جیسے گاڈ بلیس یو، گاڈ میں ڈو لائک دس، ڈو بیٹر فار یو۔ تو اس طرح کے جو ہے نا، عام گفتگو میں تو کوئی حرج نہیں ہے ان کو، ہم اپنے زبان کے الفاظ استعمال کر سکتے ہیں۔ یہ بہترین نام ہے خدا کے لیے، خدا کے شان میں، اور کسی اور کے نام کے لیے استعمال نہیں ہوتے یہ نام۔ لیکن جہاں تک تسبیح کا تعلق ہے، یعنی آپ اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے بیٹھے ہیں، اس کا ذکر کرنے بیٹھے ہیں، اس کے نام کی تسبیح لے کے تسبیح کر رہے ہیں، گن گن کر آپ اس کے نام لے رہے ہیں، تو بہتر یہ ہے کہ وہ نام لیے جائیں جو قرآن مجید میں آئے ہیں، جیسے رحیم ہے، کریم ہے، غفور ہے، جبار ہے، قہار ہے۔ بے شمار نام، 99 نام اللہ تعالیٰ کے قرآن مجید میں جگہ جگہ لیے گئے ہیں، اس کی صفات کے لحاظ سے ہیں۔ تو اس نام کی تسبیح کرنا افضل ہے، اور ظاہر ہے کہ اب ہم تسبیح لے کر خدا 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 نہیں کر سکتے، یا گاڈ 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 کرنا مناسب نہیں ہے۔ تو اس کے لیے بہترین وہی ہے کہ یا رحیم، یا کریم، یا غفار، یا رؤوف، اس طریقے ہم عربی ناموں کو استعمال کریں، کیونکہ یہ نام جو ہیں عربی میں جو آئے ہیں، قرآن مجید میں جو آئے ہیں، یہ ہر نام کوئی نہ کوئی اللہ تعالیٰ کی صفات کو ظاہر کرتا ہے۔ مثلا رحیم اس کی رحمت کو ظاہر کرتا ہے، رحمان اس کی رحمت کو ظاہر کرتا ہے، جبار و قہار اس کے غضب کو ظاہر کرتا ہے۔ تو یہ اس کے علاوہ اور مولانا آگے لکھتے ہیں کہ اللہ کا نام ادب اور احترام کے ساتھ لیا جائے، جب بھی لی جائے نام اللہ تعالیٰ کا ادب و احترام کے ساتھ لیا جائے، کسی ایسے طریقے پر یا ایسی حالت میں نہ لی جائے جو اس کے احترام کے منافی ہو، مثلا ہنسی مذاق میں یا بیت الخلاء میں،
یا کوئی گناہ کرتے ہوئے اس کا نام لینا، یا ایسے لوگوں کے سامنے اس کا ذکر کرنا جو اسے سن کر گستاخی پر اتر آئیں، یا ایسی مجلسوں میں اس کا نام لینا جہاں لوگ بےہودگیوں میں مشغول ہوں اور اس کا ذکر سن کر مذاق اڑائیں۔ ان چیزوں کا احتیاط ضروری ہے، کیونکہ ہم اس رب کریم کو، خالق کو، مالک کو ہم یاد کر رہے ہیں جو ہر چیز پر قادر ہے، تو ہمیں پورا لحاظ رکھنے، وہ مالک ہے، سب سلطنتوں کا مالک ہے، پوری کائنات کا مالک ہے، تو اس کے لیے احتیاطیں اس کا ذکر کرتے ہوئے، اس کو یاد کرتے ہوئے رکھنا ضروری ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمانے تقدیر بنائی اور پھر راہ دکھائی۔ ظاہر ہے کہ ہر چیز کی تقدیر بنانے والا وہی ہے کہ کوئی چیز کتنی عمر پائے گی، اس کے کیا کیا کام ہوں گے، اور اس کا انجام کیا ہوگا، اس کی پیدائش کب ہوگی، اور یہ ساری باتیں تقدیر سے متعلق جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ نے بھی بناتا ہے۔ وہ چاہے کوئی نباتات ہو، اس کا بھی اللہ تعالیٰ نے ایک زندگی مقرر کر دی ہے کہ بھئی یہ کھیت اس وقت سے لے کر اس وقت تک رہے گا، یہ باغ اس وقت سے لے کر اس وقت تک رہے گا، اس کے بعد اجڑ جائے گا۔ اسی طریقے سے انسان ہیں، دوسرے جانور ہیں، ان کی زندگی کا ایک وقت مقرر ہے، کہاں سے کھائیں گے، کتنا کھائیں گے، انسان کہاں سے کھائے گا، کمائے گا، کتنا کمائے گا، کب مرے گا، کب بیمار ہوگا، کب صحت مند ہوگا، یہ ساری باتیں تقدیر میں لکھی ہیں۔ پھر راہ دکھائی کہ مطلب اب زندگی تو دے دی اللہ تعالیٰ نے، حیات تو دے دی، اب وہ حیات کس طرح گزاریں اس کا طریقے بھی اللہ تعالیٰ نے نہ صرف انسانوں کو بتائیں بلکہ جانوروں کو بھی بتائیں۔ جانور اچھی طرح جانتے ہیں کہ اپنا رزق کس طرح حاصل کریں۔ پرندے صبح اٹھتے ہیں، دن بھر دانہ دنگا چگتے ہیں اور شام کو اپنے گھونسلوں میں واپس آ جاتے ہیں۔ تو یہ راہ بھی دکھائی، انسانوں کو بھی راہ دکھائی کہ کس طرح روزی کمائیں، کس طرح اس کو صرف کریں، یہ راہ بھی اللہ نے دکھائی۔ پھر ارشاد فرمایا کہ جس طرح نباتات اگائیں، پودے، کھیت، سبزہ جس طرح اگتا ہے، یہ سب اللہ تعالیٰ کے ہدایت کے مطابق اگتا ہے، اس کی تجویز کے مطابق، اس کے فیصلے کے مطابق اگتا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایک وقت آتا ہے کہ یہی سب چیزیں ختم ہو جاتی ہیں، جو جاندار اشیاء ہیں، چاہے نباتات ہوں، چاہے جانور ہوں، چاہے انسان ہوں، ان کا وقت آتا ہے کہ پھر یہ مٹی میں مل جاتے ہیں، کوڑا کرکٹ کی طرح ہو جاتے ہیں۔ تو یہ سارے کام اللہ تعالیٰ کی نے طے کیے کر رکھے ہیں، اور اسی کے مطابق یہ، اسی کی پلاننگ کے مطابق سارے کام ہوتے رہتے ہیں۔ پھر اگلی بات ہے، صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا جا رہی ہے کہ ہم تمہیں پڑھوا دیں گے، پھر تم نہیں بھولو گے سوائے اس کے جو اللہ چاہے۔ وہ ظاہر کو بھی جانتا ہے، جو پوشیدہ کو بھی جانتا ہے۔ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم بعض اوقات بھول جاتے تھے اور یا ڈرتے تھے کہ میں بھول نہ جاؤں جو آیات مجھ پر نازل ہو رہی ہیں، تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ یہاں ان کو اطمینان دلا رہے ہیں کہ ایسا نہیں ہوگا۔ اس سلسلے میں کچھ احادیث نقل کی ہیں مولانا نے حاشیہ نمبر 7 میں۔ حاکم نے سعد بن ابی وقاص سے اور ابو مردویہ نے حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت نقل کی کہ رسول اللہ علیہ وسلم قرآن کے الفاظ کو اس خوف سے دہراتے جاتے تھے کہیں بھول نہ جائیں۔ مجاہد اور کلبی کہتے ہیں کہ جبرائیل وحی سنا کر فارغ نہ ہوتے تھے کہ حضور بھول جانے کے اندیشے سے ابتدائی حصہ دہرانے لگتے تھے۔ اسی بنا پر اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اطمینان دلایا کہ وحی کے نزول کا وقت آپ خاموشی سے سنتے رہیں، ہم آپ کو پڑھوا دیں گے اور وہ ہمیشہ کے لیے آپ کو یاد ہو جائے گا۔ اس بات کا کوئی اندیشہ آپ نہ کریں کہ اس کا کوئی لفظ بھی آپ بھول جائیں گے۔ یہ تیسرا موقع ہے جہاں رسول اللہ علیہ وسلم کو وحی اخذ کرنے کا طریقہ سکھایا گیا ہے۔ اس سے پہلے 2 مواقع سورہ طٰہٰ میں اور سورہ قیامہ میں گزر چکے ہیں۔ اس آیت سے بات ثابت ہوتی ہے کہ قرآن جس معجزے کے طور پر رسول اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا تھا، اسی طرح معجزے کے طور پر ہی اس کا لفظ آپ کے حافظے میں محفوظ بھی کر دیا گیا تھا، اور اس بات کا کوئی امکان باقی نہیں رہنے دیا گیا تھا کہ آپ اس میں سے کوئی چیز بھول جائیں یا اس کے کسی لفظ کی جگہ کوئی دوسرا ہم معنی لفظ آپ کی زبان مبارک سے ادا ہو جائے۔ یہ ناممکن تھا، کیوں اس کی حفاظت اللہ تعالیٰ خود کر رہے تھے، اس کا انتظام اللہ تعالیٰ نے خود کر دیا تھا، تو اب کسی قسم کی غلطی یا بھول چک کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا تھا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔